الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. یہ مسلم شریف کی روایت ہے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے ماہ رمضان کے روزے رکھے اس کے بعد ماہ شوال میں 6 نفلی روزے رکھے تو اس کا یہ عمل ہمیشہ روزہ رکھنے کے برابر ہوگا. رمضان کا مہینہ اگر 29 دن کا ہو تب بھی اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے 30 روزوں کا ثواب دیتے ہیں، اور شوال کے 6 نفلی روزے شامل کرنے کے بعد روزوں کی تعداد 36 ہو جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کا یہ کریمانہ قانون ہے کہ ایک نیکی کا ثواب 10 گنا کے مطابق عطا فرما دیتے ہیں. تو 36 روزوں کا ثواب جب 10 گنا ہو جاتا ہے اور پورے سال کے 360 دن ہے تو اللہ تعالیٰ 360 دنوں کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں. لہٰذا جو شخص پورے رمضان کے روزے رکھے اس کے بعد شوال کے 6 نفلی روزے رکھے وہ اس حساب سے 360 روزوں کے ثواب کا مستحق ہوگا. لہٰذا اجر و ثواب کے اعتبار سے یہ شخص ایسا ہوا جس نے پورا سال روزہ رکھا ہو. اور یہ جو شوال کے روزے ہیں یہ مسلسل رکھنے بھی ضروری نہیں ہے. آپ 1 دن چھوڑ کر 2 دن چھوڑ کر بھی یہ روزے رکھ سکتے ہیں. اس طریقے سے عید کے دوسرے دن یا تیسرے دن شروع کرنے بھی ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ عید کے بعد 4-5 دنوں کے بعد یہ روزے شروع کر سکتے ہیں اور آپ یہ روزے رکھ سکتے ہیں. اور جو شخص اس روزوں کا اہتمام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرمائیں گے. تو سب کو چاہیے کہ عید کے بعد رمضان المبارک کا جو مہینہ تھا وہ گزر گیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ثواب کمانے کا ایک اور موقع دیا ہے، تو ہم اس موقع کو بالکل ضائع